اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، معزز اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک بار آپ کے سامنے ڈیجیٹل لیسن میں حاضر ہوا ہوں، آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کے اطراف کئی اشیاء پائی جاتی ہے اور ہماری زندگی کا تعلق ان تمام ماحول کے جو اشیاء ہے اس پہ راست انحصار ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں جماعت دہم کے قدرتی وسائل نیچرل ریسورسز کے حصے اول میں تفصیل سے سبق پڑھا ہے، جیسے کہ ورنگل کے دو گاؤں ونپرتی اور وڈیچرلا کے مداخلتوں میں یعنی کہ زراعت اور پانی کی انتظامات میں، کوتاپلی میں گاؤں کا جو وہاں پر بارش کے پانی کا جو ذخیرہ تھا، بارش کے پانی کا انتظام تھا، اس کے بارے میں پڑھے، اور کمیونٹی انحصاری مداخلتیں، کسان انحصاری مداخلتیں اور قدرتی وسائل کی تعریف، اس کی اہمیت اور ان کی درجہ بندی سے متعلق حصے اول میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ تو بچوں، آج کا سبق بھی اسی کے تسلسل میں حصے دوم ہے۔ سابقہ جو سبق میں پڑھا گیا تھا اس سبق میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ قدرتی وسائل کی تعریف، قدرتی وسائل کی اہمیت اور اس کی درجہ بندی، یعنی کہ درجہ بندی میں کیا دیکھے تھے ہم؟ تجدیدی اور غیر تجدیدی وسائل کو دیکھے تھے، یعنی کہ ایسے اشیاء جو استعمال کرنے کے بعد دوبارہ ماحول میں یا ہمارے اطراف و اکناف میں دوبارہ بن جاتے ہیں، دوبارہ شامل ہو جاتے ہیں ماحول میں، اس کو تجدیدی وسائل کہتے ہیں۔ غیر تجدیدی کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ نہیں بنتے، وہ کم ہوتے رہتے ہیں۔ اب قدرتی وسائل کا تحفظ اور کیسے اس کا تحفظ کرنا، قابل بقا ترقی کیا تھی، اور کیس 1 اور کیس اسٹڈی 2 جس میں ورنگل کے دو گاؤں ونپرتی اور وڈیچرلا کا جو ہم کیس اسٹڈی دیکھے، اور دوسرا کیس کیا تھا؟ کوتاپلی میں آبی انتظامیہ کی صحیح جو مطالعہ تھا، اس کے بارے میں ہم دیکھے تھے۔ تو بچوں، یہاں پر انسان کے افعال کے نتیجے میں قدرتی وسائل کی آلودگی ہو رہی ہے، یعنی انسان ایسے سرگرمیاں انجام دے رہا ہے جس کی وجہ سے قدرتی وسائل کی کمی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ قدرتی وسائل کی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، چونکہ انسان وسائل کا منصفانہ استعمال نہیں کر رہا ہے، جبکہ انسان کو قدرت میں پائے جانے والے جو وسائل ہوتے ہیں، جو کنڈیشنز ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اطراف و اکناف ہم کو جنگلات، ہوا یعنی کہ مٹی یعنی کہ حیاتی تنوع، بایو ڈائیورسٹی، اس طریقے کے بہت سے وسائل ہم کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے، اس کو ہم قابل بقا ترقی، مستحکم ترقی کے لحاظ سے ہم اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب آپ کے علاقے میں بھی بچوں دیکھیے کہ قدرت کے کیا وسائل ہے۔ آپ کے گاؤں میں بہت سے کھیت ہوتے ہیں اور بہت سے تالاب ہوتے ہیں اور بہت سی قدرتی اشیاء پائی جاتی ہے، ان کو بھی ہم قابل بقا ترقی کے نظریے میں ہم استعمال کرنا چاہیے۔ اور ہم نے کیا دیکھا تھا؟ جنگلات ہماری زندگی، پانی ہماری زندگی، نباتیہ اور حیوانیہ، مسکن، ہوا اور ہمارا ماحول۔ بچوں، یہ تمام چیزوں کا تعلق ہمارے قدرتی وسائل سے ہے۔ اب بچوں، یہاں پر قدرتی وسائل کی اہمیت کیا ہے؟ چونکہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے اطراف جو اشیاء پائی جاتی ہے، جیسے کہ اگر میں آپ کے سامنے مثال اگر لوں تو ہم مٹی، نباتات، جنگلات، پانی، ہوا، معدنیات، یہ تمام چیزیں ہم کو قدرتی وسائل ہے، یعنی کہ اشیاء کا وسیع پیمانے پر ماحول میں پایا جانا وہ قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ جب وہ قدرت میں پائے جاتے ہیں تو وہ قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ تو بچوں، ہم دیکھیں گے کہ قدرتی وسائل کی اہمیت کیا ہے۔ واٹ از دی امپورٹنس آف دی نیچرل ریسورسز ان آور لائف۔ بچوں، اب یہاں پر دیکھیے آپ قدرتی وسائل کی اہمیت۔ چونکہ ہماری زندگی کا تعلق راست قدرتی وسائل سے ہے، ہر کوئی خود اپنے اطراف و اکناف کے ماحول سے بخوبی آگاہ رہتا ہے۔ یہ آگاہی تمام عضویوں کی بقا میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ کسی عضویے پر اثر انداز ہونے والے طبعی اور حیاتیاتی عوامل بشمول ان کے باہمی کیمیائی تفاعل کو ماحول کہا جاتا ہے۔ بچوں، یہ بات نوٹ کیجئے آپ کہ ہمیں یہاں پر ماحول کی تعریف بتایا ہوں کہ طبعی اور حیاتیاتی یعنی فزیکل فیکٹر اور بایولوجیکل فیکٹر ایچ اپون ڈیپینڈنٹ، یعنی کہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ کیمیائی تفاعل کی وجہ سے اس کو ہم ماحول کہتے ہیں۔ اب قدرت میں جاندار وسائل، نباتیہ اور حیوانیہ یعنی کہ پودے اور حیوانات، اور غیر جاندار وسائل جیسے ہوا، پانی، زمین پائے جاتے ہیں۔
ہاں بچوں، قدرت میں نیچرل طور پر قدرت میں دو طریقے کے وسائل پائے جاتے ہیں، جس کو ہم ایک جاندار وسائل بولے اور غیر جاندار وسائل بولے۔ جیسے جاندار میں نباتیہ اور حیوانیہ ہیں، اور غیر جاندار میں ہوا، پانی، زمین، مٹی وغیرہ۔ تمام جاندار عضویے، چاہے وہ پودے ہوں یا جانور ہوں یا انسان اکیلے طور پر زندگی نہیں گزارتے، یہ تمام اپنی بقا کے لیے ماحول اور قدرتی وسائل پر انحصار کرتے ہیں۔ بچوں، اس سے پہلے کہ ہم یہاں پر ایک تعریف دیکھیں گے، یعنی کہ ڈیفینیشن آف نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل یا وسائل کس کو کہتے ہیں؟ وسائل مطلب یہ ہے کہ لفظ وسائل ماحول میں ان اشیاء کی بڑی مقدار میں موجودگی اور مستقبل میں ان کے محفوظ استعمال کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر یہ وسائل قدرت میں پائے جاتے ہیں تو یہ قدرتی وسائل نیچرل ریسورسز کہلاتے ہیں۔ بچوں، یہ ڈیفینیشن یاد رکھیے، یہ تعریف یاد رکھیے، چونکہ قدرتی وسائل فضا، ہوا، پانی، سمندروں اور دریاؤں اور خشکی پر پائے جاتے ہیں۔ وسائل گیسی اور مائعات کے علاوہ ایندھن اور معدنیات کی شکل میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض وسائل خشکی پر بسنے والے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، مثلا پانی، ہوا، معدنیات، جنگلات۔ قدرتی وسائل یہاں کہ ہم درجہ بندی کر دیں گے تو قدرتی وسائل دو قسم کے ہیں۔ قدرتی وسائل کی درجہ بندی کے اعتبار سے دو قسم کے ہوتے ہیں، تجدیدی وسائل، غیر تجدیدی وسائل۔ چونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی سمجھا ہے اس کو، تجدیدی وسائل وہ وسائل ہیں جو اپنے آپ تجدید کرتے ہیں، یعنی دوبارہ بن جاتے ہیں، جیسے پانی، مٹی، ہوا اور زندہ عضویے۔ غیر تجدیدی وسائل کیا ہے بچوں؟ یہ وسائل ہیں جن کی تجدید نہیں ہوتی، وہ دوبارہ نہیں بنتے، ہو سکتے یا پھر دوبارہ تجدید کے لیے ایک لمبا عرصہ لگتا ہے، انہیں غیر تجدیدی وسائل کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئلہ، پیٹرول، معدنیات، ایندھن، فیول اور وسائل کے استعمال میں احتیاط اور منصوبہ بندی ضروری ہے۔ بچوں، اگر درجہ بندی کے لحاظ سے یعنی کہ ہم کلاسیفائڈ کر دیے تو دو طریقے کے ہم قدرتی وسائل کو دیکھیں۔ چونکہ ماحول میں ہم کو جو قدرتی وسائل مہیا ہے، ان وسائل کا ہم احتیاطی طور پر، منصفانہ طور پر استعمال کرنا چاہیے، چونکہ وہ وسائل جو قابل تجدید نہیں ہیں وہ دوبارہ نہیں بنتے یا ان کے بننے کے لیے ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ جیسے ہے آپ کو رکازی ایندھن، یعنی کہ آپ کو بایو فیول ہے، اور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ معدنیات ہے۔ ایسے کچھ اقسام ہیں جو غیر تجدیدی وسائل ہے، جن کا استعمال کرنا احتیاط سے، محتاط سے کرنا پڑے گا، چونکہ وہ وسائل دوبارہ نہیں ملیں گے یا ملنے کے لیے کافی لمبا عرصہ لگتا ہے۔ تو اس کے لیے ہماری ایک نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، قابل بقا ترقی، مستحکم ترقی جیسے نظریے کو اپناتے ہوئے ان وسائل کا منصفانہ استعمال کریں گے تو وہ وسائل ہمارے لیے اور ہمارے بعد جو نیکسٹ جنریشن کے لیے استعمال ہوں گے وہ ایک طویل مدت تک چلتے رہیں گے۔ اب یہاں ہمارے قدرتی وسائل، زمین کے قدرتی وسائل میں ہوا، پانی، مٹی، معدنیات، ایندھن، پودے اور حیوانات شامل ہے۔ ہاں بچوں، یہ زمین پہ پائے جانے والے قدرتی وسائل ہے۔ تحفظ در حقیقت ان وسائل کی دیکھ بھال ہے تاکہ اب اور مستقبل میں تمام جاندار اشیاء کا استفادہ حاصل کریں۔ تو بچوں دیکھیے، ہمارے اطراف کے جو قدرتی وسائل ہے، یعنی بایو ڈائیورسٹی ہے، یعنی کہ مختلف جانداروں کا زمین پر وجود رہنا، اور یہاں پر مٹی ہے، یہ ہوا ہے، اور یہاں پر مختلف قسم کے جنگلات ہے، اور یہ آپ کو بایو فیول ہے جس کو ہم رکازی ایندھن کہتے ہیں۔ یہ ہمارے اطراف پائے جانے والے وہ اشیاء ہے جن کو ہم کثیر تعداد میں یا کثیری طور پر یا زیادہ وسیع پیمانے پر پائے جاتے ہیں اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ جنگل کیا ہے؟ یعنی کہ رینیویبل ریسورسز ہے، یعنی کہ فارسٹ کیا ہے؟ یہ دوبارہ بن جاتے، قابل تجدید وسیلہ ہے۔ جنگلات کسی علاقے میں حیاتی تنوع کے مراکز ہوتے ہیں جہاں کئی انواع کے پودے، گرفت، حیوانات نمو پاتے ہیں۔ ان کی بخشش کے لیے جنگلات کی زندگی کا تحفظ ضروری ہے۔ ماحولیاتی توازن اور استحکام کے لیے جنگلات اور جنگلاتی زندگی کا تحفظ ضروری ہے۔ ہاں بچوں، کیونکہ اگر ہم بیلنس رکھنا چاہیے، ہمارے ایکولوجیکل سسٹم کو بیلنس ہونا ہے تو جنگلات اور جنگلاتی زندگی کا تحفظ یعنی کہ پریزرویشن آف فارسٹ کمپلسری ہم کو کرنا ہے۔ جنگلات کئی انواع کے پودوں اور حیوانات کے جائے رہائش ہیں جو غذائی زنجیر اور غذائی جال کا اہم حصہ ہوتے ہیں۔ بچوں، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے
قدرتی وسائل میں جنگلات کی اہمیت کیا ہے؟ حیاتی کیمیائی دور کی بہتر کارکردگی کے لیے جنگلات اور جنگلاتی زندگی کا تحفظ ضروری ہے۔ جنگلات میں درختوں کی کٹائی سے نہ صرف جنگلاتی زندگی کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ کرۂ ارض کی حدت میں اضافہ ہوتا ہے اور زمین کا کٹاؤ بڑھتا ہے، زمین کی زرخیزی کم ہوتی ہے۔ ہاں بچوں، یہ ایسے پوائنٹس تھے جس میں ہم قدرتی وسائل یعنی کہ نیچرل ریسورس میں جنگل بھی ہمارے سامنے ایک قابل تجدید وسیلہ ہے، جس کی اہمیت یہاں پر آپ کو میں پوائنٹ وائز سمجھایا ہوں۔ اب دیکھیے بچوں، یہ جو جنگلات ہے یہ قدرت میں پائے جانے والے جنگلات ہے، اور جو نیچر ہے چونکہ ہم اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، ہم اس میں کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے، ہم کو اس کی حفاظت کرنا ہے چونکہ یہ نیچر ہے۔ نیچر کیا ہے؟ وہ تو ایکولوجیکل بیلنس کے لیے کام کرتا ہے، اس کے اندر کئی مختلف جاندار اقسام پائے جاتے ہیں چونکہ ماحول دونوں چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بچوں، اب ہم اس کو کیسے اس کا محفوظ رکھیں، کیسے جنگلات کا تحفظ کریں۔ جنگلات کرۂ ارض کو سبز گھر گیسوں کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ہاں بچوں، یہاں پر جنگلات سے ہم کو فائدے کیا ہے، جنگلات کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں، اور کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ کیونکہ وہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو آکسیجن میں تبدیل کرتے، کنورٹ کرتے ہیں۔ جنگلات کی موجودگی سے بارش ہوتی ہے، جنگلات سے کئی میوے، ادویات، رنگ، سندل کی لکڑی، بمبو وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ جنگلات کثیر تعداد میں لوگوں کا ذریعہ روزگار ہے۔ خطرے سے دوچار انواع پودوں کی تعداد تیزی سے گھٹ رہی ہے۔ بین الاقوامی تنظیم برائے تحفظ جنگلاتی زندگی نے اپنی کتاب ریڈ ڈاٹا بک میں ایسے پودوں اور جانوروں کا ذکر کیا ہے جن کے معدوم ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں بچوں، اب یہاں پر ہم جنگلات کو حفاظت کرنے کے جو ہمارے سامنے کچھ اہم احتیاطی تدابیر ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ جنگلات ایک اہم قابل تجدید وسیلہ ہے۔ ماحولیاتی توازن کی برقراری کے لیے جنگلات کا تحفظ ضروری ہے۔ ماحول کی اہمیت، متوازن ماحول کی بقا کے لیے جنگلات کی اہمیت اور ان کے تحفظ کے تعلق سے لوگوں میں شعور بیدار اور ذہن سازی کرنا چاہیے۔ چوبینہ یعنی کہ ٹمبر، جلتن کی لکڑی، کارخانے قائم کرنے یا آبادی کے لیے جنگلات میں درختوں کی کٹائی کو روکنا ضروری ہے۔ نئے درخت اگا کر ماحولیاتی نظام کا تحفظ کیا جا سکتا ہے اور کٹائی سے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جنگلات کے ماحولیاتی نظام کی پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنا، زمینی و آبی وسائل کا تحفظ و برقراری، جنگلات کے تحفظ اور قائم رہنے والے انسان کے لیے قانونی و تنظیمی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ بچوں، ابھی ہم جنگلات کے بارے میں دیکھیں، چونکہ جنگلات ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ ابھی ہم جنگلات کی اہمیت اور جنگلات سے کیا فائدے ہیں اور جنگلات کو کیسے ہم پریزرو کر سکتے، کیسے اس کی حفاظت کر سکتے، اس کے بارے میں ہم پوائنٹ وائز سلائیڈ میں تفصیل سے دیکھے ہیں۔ تو بچوں، ہم کو جنگلات کی اہمیت معلوم ہوئی چونکہ یہ ایک ایکولوجیکل سسٹم ہے، قدرت میں پائے جانے والا نظام ہے۔ چونکہ یہ ہمارے جو قدرتی وسائل ہے اس میں جنگلات بھی ایک تجدیدی وسیلہ ہے۔ اب یہاں پر ہمارے سامنے مٹی، سوائل، یہاں پر کیا ہے بچوں؟ یہ ایک قدرتی وسیلہ ہے، یہ بھی ایک کیا ہے؟ نیچرل ریسورسز ہے مٹی، اور مٹی مختلف مقامات پر مختلف پائی جاتی ہے، جس میں ریتیلی مٹی ہے، چکنی مٹی ہے اور ریگڑ کی مٹی ہے، اور مٹی میں کئی پودے اگتے ہیں اور کئی جاندار بھی اس میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ مٹی کی جو اہمیت ہے، اب یہاں پر دیکھیے بچوں، زمین غذائی پیداوار کے لیے لازمی ہے، یعنی کہ ہمارے جو غذائی پروڈکشن ہے یعنی فوڈ پروڈکشن ہے اس کے لیے زمین بہت امپورٹنٹ ہے، مٹی بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں ہماری ضروریات کی فصلوں کو اگانے کے لیے اعلیٰ معیاری زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنگلات میں نمو پانے والے پودوں کے لیے بھی زمین نہایت اہم ہے۔ دیگر کئی اقسام کے تحفظات جیسے پودوں کا تحفظ، حیوانات کا تحفظ، زمینی تحفظ پر منحصر ہوتا ہے۔ ناقص کاشتکاری کے طریقے جیسے ایک ہی مقام پر ایک ہی قسم کی فصل مسلسل و متعدد بار اگانا زمین سے مقویات کے تخلیے کا سبب بنتا ہے۔ ہاں بچوں، ہم کو یہاں پر فرٹیلیٹی چلے آتی، اگر ہم بار بار ایک ہی فصل اگائیں گے اور جو ہے سو وہی فصل کو بار بار اگائیں گے اور ناقص طریقے سے اگر فصلیں کریں گے تو زمین کی فرٹیلیٹی یعنی کہ زمین کا زرخیزی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جبکہ کسان ٹیلوں پر ہلکاری کرتے ہیں، جبکہ کسان کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے ٹیلوں پر بھی ہلکاری کرتے، وہاں پر بھی فصل اگاتے، پانی اور تیز ہواؤں سے زمینی کٹاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ زمین تحفظ کا ایک طریقہ کنٹوری پٹی نما خطے پر فصلیں اگانا ہے۔ کئی فصلیں جیسے مکئی، گیہوں اور گھاس ڈھلان کے عرض میں یا ہوا چلنے کے راستے کے ارزن متبادل پٹیوں میں اگائی جاتی ہے۔ مختلف فصلیں اپنے جداگانہ جڑ نظام اور پتوں سے زمینی کٹاؤ کو روکنے میں معاون ہوتی ہے۔
متفرق پودوں کے انفرادی گھنے گروپس کو علیحدہ کرنا دوسرے پودوں کو زمین میں مستحکم طور پر استادہ رہنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ طریقہ منتخب فصل کاری کہلاتا ہے۔ جیسے بچوں یہاں پر دیکھیے آپ کہ ہم کو زمین کٹنے سے روکنے کے لیے اس طریقے کے پر ہم مختلف اڈوں پر یا جو سو کشادہ کاری یا جو سو کھیتوں کے پشتوں پر اگر ہم پلانٹیشن کریں گے تو زمین کی زرخیزی وہیں پر برقرار رہتی ہے، نہیں ہوتی۔ اس کو ہم آلریڈی حصے اول میں بھی انحصاری مداخلتیں فارمر بیسڈ انٹروینشن میں پڑھے ہیں۔ بچوں ہم ابھی یہاں پر مٹی کے بارے میں اور جنگلات کے بارے میں دو ہمارے قدرتی وسیلوں کے بارے دیکھے ہیں۔ اب یہاں پر بایو ڈائیورسٹی ہمارے سامنے ایک ٹاپک نیا ہے، کیونکہ ہم 9th کلاس میں بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو اسی کا ایک حصہ قدرتی وسائل میں ہم کو یہاں پر بایو ڈائیورسٹی کے بارے میں پڑھنا ہے، چونکہ بایو ڈائیورسٹی بھی قدرتی وسائل کا ایک حصہ ہے۔ اب بایو ڈائیورسٹی ہے کیا؟ بایو ڈائیورسٹی کا اگر ہم کامنلی مطلب نکالیں گے تو دنیا کے اندر زمین پر موجود تمام جاندار زندہ رہنا، کوئی بھی جاندار اس دنیا سے معدوم نہیں ہونا، ختم نہیں ہونا۔ اگر جانور ختم بھی ہو رہے ہیں تو ان کی نسلیں جنریشن چلتے ہی رہنا، اس کو ہم بولتے ہیں یہ بایو ڈائیورسٹی، یعنی کہ حیاتی تنوع بولے اس کو۔ تنوع کا مطلب کیا ہے؟ نوع، ہر ایک جاندار کے الگ الگ قسم دنیا میں زندہ رہنا، ان کا وجود زندہ رہنا، ان کی نسلیں تا قیامت تک چلتے رہنا، یہ بایو ڈائیورسٹی کا کانسیپٹ ہے۔ حیاتی تنوع سے مراد زمین پر مختلف قسم کے جاندار اجسام کی موجودگی، یعنی کہ ہر قسم کے جاندار اجسام زمین کے اوپر موجود رہنا، زندہ رہنا۔ قدرت سے جن فوائد و محصولات سے استفادہ کیا جاتا ہے جیسے غذا، تعمیری اشیاء، ادویات، صاف و صحت بخش ماحول، یہ سب حیاتی تنوع پر انحصار کرتے ہیں۔ ہاں بچوں یہاں پر ایک غور کرنے والی بات ہے اس پوائنٹ میں کہ ہماری غذا، تعمیری اشیاء، ہمارے ادویات، صاف اور صحت بخش ماحول، یہ تمام کے تمام حیاتی تنوع پر منحصر ہوتے ہیں۔ انسانی شکار، آلودگی، نباتات و حیوانات کے اتلاف کے ذریعے حیاتی تنوع کو خطرناک شرار رفتار سے ختم کر رہا ہے۔ دنیا سے کئی انواع معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ انواع کا مطلب الگ الگ قسم کے نسلیں دنیا سے ختم ہوتے جا رہی ہیں۔ ان کا تخمینہ اگر لگایا گیا تو ہر سال 200 تا 1 لاکھ انواع کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ ہاں بچوں چاہے وہ پودے رہنے دو یا جانور رہنے دو، ہر سال یعنی کہ ساری دنیا کے اندر پورے ورلڈ میں 200 تا 1 لاکھ الگ الگ انواع کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ 50,000 تا 70,000 پودوں کی انواع کو ادویات کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ غذائی ذرائع، غذائی زنجیر اور غذائی جال، یعنی کہ یہ فوڈ ریسورسز، فوڈ چین اور فوڈ ویب کو برقرار رکھنے اور ماحولیاتی نظام میں توازن برقرار رکھنے کے لیے حیاتی تنوع کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے ایک اور قدرتی وسائل جس کو ہم معدنیات کہتے ہیں، چونکہ ہم نے مقصد میں رکھا تھا کہ معدنیات بھی قدرتی وسیلہ ہے۔ یہاں پر خام معدنیات وسائل کی زمین سے فراہمی خطرے سے دوچار ہے۔ کئی معدنی ذخائر جن کی نشاندہی کی گئی اور نکاسی لاہ عمل تیار کیا گیا ختم ہو چکے ہیں۔ معدنیات جیسے المونیم، لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ کی کچھ دھاتوں کی نشاندہی کرنا اور اخذ کرنا مشکل ہو گیا ہے، اور ان کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مشینیں اور اوزاریں بازار میں مہنگے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہاں بچوں یہاں پر دیکھیے کہ خام مال جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر مختلف معدنیات کو رکھا ہے جو کچھ دھات کی شکل میں ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی نکاسی کم ہوتے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آلودگی زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ کانکنی کے طریقے ذریعے یعنی کہ ماؤنٹین ٹاپ ریموول مائننگ MTR، یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے کچھ دھات معدنیات کو زمین سے نکالتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مٹی، پودوں اور حیوانی سکونت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کانکنی کے کئی طریقے پانی اور ہوا کو آلودہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ زہریلے کیمیائی مادے اطراف کے ماحولی نظام میں خارج ہوتے ہیں۔ ہاں بچوں یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ مائننگ ہے، یعنی کہ کانکنی کے طریقے، جس سے کیا دیکھیے آپ ماحول خراب ہو رہا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ کچھ دھات، یہ معدنیات زمین سے ختم ہوتے جا رہے ہیں،
اور اس کی وجہ سے پانی ہوا آلودہ ہو رہی ہے۔ بچوں، ہم نے ابھی جنگلات کے بارے میں پڑھا، معدنیات کے بارے میں پڑھا، حیاتی تنوع کے بارے میں پڑھے، کیونکہ یہ تمام قدرتی وسائل ہے۔ ایک اور ہم دیکھیں گے کہ بایو فیول یعنی کہ رکازی ایندھن۔ رکازی ایندھن کیا ہے؟ یہ ایک قدرتی وسیلہ ہے، جیسے پیٹرول ہے، ڈیزل ہے اور لیکوڈ پیٹرولیم گیس ہے۔ ایسے تمام جو چیزیں اشیاء آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام رکازی ایندھن میں آتے ہیں، جس کو ہم بایو فیول کہتے ہیں۔ اب یہ رکازی ایندھن بنتے کیسے؟ آج سے ہزاروں سال پہلے جو پودے اور جاندار زمین کے اندر دفن ہو گئے تھے، زمین کے اندر جو بوسیدہ ہو گئے تھے، جس سے ہم مختلف قسم کے رکازی ایندھن حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ رکازی ایندھن کیونکہ یہ غیر تجدیدی ہے، یہ دوبارہ بننے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم ان کا استعمال بہت ہی منصفانہ کریں اور ان کا محتاط استعمال کریں، جب ضرورت ہو تبھی استعمال کریں، چونکہ یہ غیر تجدیدی وسیلہ ہے۔ اور رکازی ایندھن میں ہو رہا کیا کہ یہ نظریہ اپنایا جا رہا ہے کہ جو استعمال ہو رہا یعنی پیداوار کی شرح سے استعمال کرنے کی شرح زیادہ ہے، تو آہستہ آہستہ رکازی ایندھن دنیا سے ختم ہوتے آ رہا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ پیٹرول آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہونے پہ ہے، ڈیزل ختم ہونے پہ ہے، اور آپ کے لیکوڈ پیٹرولیم گیس ہے یعنی کہ CNG کمپریسو نیچرل گیس ہے، یہ تمام کے تمام رکازی ایندھن ہے، بایو فیول ہے، یہ آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ دوبارہ بننے والے نہیں ہیں، غیر تجدیدی ہے، تو لہٰذا ہم ان کا استعمال نیچرل ریسورسز کا بہت احتیاط سے منصفانہ استعمال کریں۔ اب اس کو ہم کیسے منصفانہ استعمال کریں؟ رکازی ایندھن یعنی پیٹرولیم وغیرہ کے تحفظ اور شرح استعمال میں کمی کے لیے محتاط اور منصفانہ استعمال ضروری ہے۔ جیسے اگر استعمال میں نہ ہو تو لائٹ اور دوسرے الیکٹرانک آلات بند کر دیں۔ ایسا سامان خریدیں جس میں توانائی کی بچت ہوتی ہو۔ جب بھی ممکن ہو پیدل چلیں، سائیکل یا عوامی ذریعے حمل و نقل استعمال کریں۔ نجی گاڑیوں کے بجائے عوامی ذرائع حمل و نقل مثلاً بس، ریل میں سفر کرنا بہتر ہے۔ ایندھن کو ضائع ہونے سے بچائیں، ماحول دوست طریقے اختیار کریں۔ اب یہاں پر رکازی ایندھن کا منصفانہ استعمال کیا ہے؟ کیونکہ سائنسداں کیا کرے، آج تک اس کا کوئی متبادل تلاش کر رہے ہیں اور وہ متبادل کی تلاش میں ہیں، چونکہ یہاں پر حیاتی ایندھن کی تیاری کی صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جو موٹر گاڑیوں، ٹرک چلانے میں کام آئے۔ انہوں نے سائنسداں کیا کرے، پانی اور ہوا اور سورج کے ذریعے برقی پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کر لیے۔ سورج کے ذریعے، ہوا کے ذریعے، پانی کے ذریعے وہ لوگ برقی پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کرے ہیں تاکہ رکازی ایندھن کا تحفظ ہو سکے۔ بچوں، ابھی تک ہم نے مختلف قدرتی وسائل کے بارے میں، اس کی اہمیت اور اس زندگی میں ہمارے اس کا تعلق اور اس کا ہم کیسے تحفظ کریں۔ لیکن بچوں، جب قدرتی وسائل ہماری زندگی کے اطراف، ہمارے ماحول کے اطراف پائے جاتے ہیں، تو اس کا حفاظت کرنا، اس کا احتیاط سے استعمال کرنا، منصفانہ استعمال کرنا، وہ ہم پر فرض بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا بچوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ہمارے اطراف کے جو وسائل ہے، جو قدرتی وسائل ہے، اس کو حفاظت سے استعمال کرنا تاکہ اس کا آنے والی نسل فائدہ اٹھا سکے۔ اب ان کا کیسے استعمال کریں ہم دیکھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کچھ کلاسیفیکیشن بتا رہا ہوں کہ قدرتی وسائل کا تحفظ 3 طرح سے ہے۔ یہاں پر دیکھیے، مستحکم ترقی، قائم رہنے والی ترقی اور ماحول دوست ترقی، یہ تمام کا مطلب بچوں ایک ہی ہے۔ اس کو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا ابھی۔ اور اس کے طریقے کیا ہے؟ 4 R's۔ یہ آپ کی کتاب میں تخفیف، بعض استعمال، بعض دوریت، بعض یابی، اس کو انگلش میں ریڈیوز، ری یوز، ری سائیکل، ریکور، اور اس کے ساتھ ساتھ تحفظی گروپس بھی ہے، یعنی کنزرویشن گروپس، یعنی یہ سینٹرل گورنمنٹ ہے، اسٹیٹ گورنمنٹ آتے اس میں، اور NGOs آتے اس میں۔ یہ تمام کے تمام سب مل کر سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے طریقے کو اپناتے ہوئے قدرتی وسائل کا تحفظ کر رہے ہیں۔ اب ہم تفصیل سے دیکھیں گے، کیونکہ تحفظ میں دلچسپی کوئی جذباتی امر نہیں ہے، بلکہ ایک اٹل حقیقت کی دریافت ہے جو ہمارے تجربے کار داناؤں پر اشکار تھی۔ ہندوستانی تہذیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے تمام اشکال، انسان، حیوانات اور پودے، ایک دوسرے سے اس قدر قریبی طور پر منسلک ہے کہ ایک میں خلل دیگر تمام میں عدم توازن پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں بچوں، یہاں پر ایک لاجیکل پوائنٹ کیا ہے بولے تو، ہم قدرت کے نظام میں دخل اندازی نہیں دے سکتے۔ اگر دخل اندازی دیں گے تو کیا ہوتا، ہمارا انوائرنمنٹ امبیلنس ہو جاتا، عدم توازن پیدا کرتا۔ اب بچوں یہاں پر دیکھیں گے، قابل بقا ترقی، مستحکم ترقی، ماحول دوست ترقی، قائم رہنے والی ترقی۔ میں نے آپ کے سامنے یہ 4 طریقے تاکہ آپ کو ایگزام میں کیسا بھی آنے دو،
یہ تمام کا تمام ایک ہی مطلب ہے۔ اس کا ہم تعریف دیکھیں گے۔ اگر ہم ماحول کو مستقبل میں وسائل کی دستیابی کو دھیان میں رکھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں تو یہ قائم رہنے والی ترقی یا ماحول دوست ترقی کہلاتی ہے، یا اس کو اس طریقے سے بھی کہا جاتا اپنی حالیہ ضرورتوں کو اس طرح پورا کرنا کہ مستقبل کی نسلوں کو ان کی ضروریات پوری کرنے میں دشواری نہ ہو۔ مسلسل ترقی کا ایک ایسا عمل ہے جس میں معاشی، سماجی، تعلیمی، طبی ترقی، معیار زندگی میں بہتری اور ماحول کا تحفظ شامل ہے، یعنی زمین کی ترقی کے ساتھ انسان کی ترقی بھی ہو اور آئندہ نسلوں کے لیے وسائل کا تحفظ ہو۔ ہاں بچوں، یہ میں نے آپ کے سامنے دو ڈیفینیشن رکھا ہوں، چونکہ یہ بار بار ایگزام میں آتا، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے بارے میں کنسیپٹ کے اوپر ضرور آپ کو ایگزام میں پوچھتا، یہ تعریف آپ ہمیشہ یاد رکھنا۔ بچوں، قدرتی وسائل کا ہم کو حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم 4Rs کا فارمولہ دیکھیں: ریڈیوس، ری یوز، ریسائیکل، ریکور۔ تخفیف، بعض استعمال، بعض دوریت، بازیابی۔ اب یہاں پر تخفیف، یہ آپ کو قدرتی وسائل کا کم سے کم استعمال کرنا تخفیف کہلاتا۔ اب اس کے بارے میں آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں: رستا ہوا نل درست کروا کر یا شاور کا استعمال بند کر کے ہم پانی کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر بعض استعمال، ری یوز، یعنی وہ اشیاء جو استعمال کر کے پھینک دی جاتی، اس کا دوبارہ استعمال کرنا بعض استعمال کہلاتا، جیسے کہ ردی کاغذ ہے، پلاسٹک ہے اور بہت سے چیزیں شامل ہوتی جو آپ کو شکل میں بتلایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر ریسائیکل ہے، دیکھیے بچوں، یعنی کہ ایک بار جب استعمال ہوتی تو دوبارہ اس کا ریسائیکل کرتے۔ ناکارہ اشیاء جیسے پلاسٹک، شیشہ، کاغذ، لوہا وغیرہ کی بعض دوریت، یعنی ریسائیکل کے ذریعے نئی اشیاء تیار کی جا سکتی ہے، اس سے بعض معدنیات کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر بازیابی، ہاں بچوں، یہ سب سے اہم ہے۔ صنعتوں یا حمل و نقل کے لیے، سڑکوں کی تعمیر کے لیے جب ہم درختوں کو کاٹ دیتے ہیں تو دوسرے مقامات پر درختوں کو اگانا بھی نہایت ضروری ہے، یہ عمل بازیابی کہلاتا، اس سے ہم ماحول کو بچا سکتے۔ اب بچوں یہاں پر دیکھیے، یہ کنزرویشن گروپس ہے، یعنی کہ بچوں ماحول کو بچانے کے لیے کئی حکومتیں اور کئی NGOs کام کر رہے ہیں۔ کنزرویشن گروپس میں آتے ہیں۔ قدرتی وسائل اور ماحول کے تحفظ کے لیے حکومتیں ایسے قوانین نافذ کر رہی ہے جو صراحت کرتے ہیں کہ کسی زمین خطے کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور کن علاقوں کے باغات اور جنگلات حیوانات کی حفاظت گاہوں کے طور پر مختص کرنا چاہیے۔ حکومتیں یا ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے قوانین نافذ کر رہی ہے، جیسے فیکٹریز میں آلودگی کو قابو میں رکھنے والے آلات لگانے کا لزوم۔ اکثر حکومتیں وسائل کے تحفظ کے لیے ترغیباتی اور امداد فراہم کرتی ہے، جس میں بین الاقوامی تنظیمیں اور مقامی تنظیمیں شامل ہے، جیسے IUCN یعنی بین الاقوامی تنظیم برائے تحفظ قدرت یا فطرت، 1948 میں اس کو بنائے۔ اس کا کیا کام ہے بچوں؟ اس کا کام یہ ہے کہ جنگلاتی زندگی یعنی کہ مسکن یا اور دوسرے قومی باغات یا قدرت میں پائے جانے والے اشیاء یا قدرتی وسائل کی حفاظت کرنا اس کا اہم کام ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آج قدرتی وسائل کے حصے دوم میں مختلف قدرتی وسائل جیسے معدنیات، حیاتی تنوع، جنگلات اور بچاؤ گروپس اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے بارے میں، جس میں ریڈیوس، ری یوز، ریسائیکل اور ریکور کے بارے میں تفصیل سے سلائڈز کے ذریعے پڑھا ہے۔ تو بچوں، اب یہاں پر قدرت میں پائے جانے والے وسائل دو طرح کے ہوتے ہیں: تجدیدی وسائل اور غیر تجدیدی وسائل۔ چاہے وسائل کون سے بھی رہنے دیجئے، چونکہ اس کا راز تعلق ہماری زندگی سے ہے، ہم کو اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کا منصفانہ استعمال کرنا چاہیے۔ جہاں کہیں بھی ہو، ہم مدرسے میں ہو یا گھر میں ہو یا کہیں آفس میں ہو یا باہر ماحول میں ہو، کہ ہم ان وسائل کا ہمارے سے جب سابقہ پڑتا ہو تو ہم کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، مستحکم طریقے کے نظریے کو اپناتے ہوئے کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، اس کا منصفانہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس سبق سے ہم کو یہی درس ملتا ہے کہ وسائل کا محتاط انداز میں، منصفانہ انداز میں استعمال کریں، ایسا استعمال کریں کہ آنے والے نسلوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے، کیونکہ ایسے کئی اشیاء ہے جو دوبارہ تجدید نہیں ہو سکتے۔ تو بچوں، آج کے اس سبق میں ہم یہ تفصیل سے دیکھے ہیں، اس کے تعلق سے اور مزید معلومات کتاب میں پڑھیے اور آپ کے شکوک و شبہات کو اپنے سائنس کے ٹیچر سے پوچھیے اور مزید معلومات میں اضافہ کیجیے، اپنے سبق کی تیاری مکمل طور پر کیجیے۔ یہیں پر ہمارا آج کا سبق ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے ڈیجیٹل لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔